السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت نامہ۔ میرا نام سید سعد شاہ ہے۔ اس روز اس نے خواب میں اپنی کلیگ زبیدہ کو دیکھا۔ وہ کچن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی ہے اور کیبنٹ میں رکھی ماچس اٹھا کر جیسے ہی تیلی سلگاتی ہے، شعلہ بھڑکتا ہے اور زبیدہ کا پورا جسم اور کچن آگ کے شعلوں میں گھر جاتا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد اسے پھر بے چینی سے نیند نہیں آتی۔ کروٹیں بدلتے بدلتے صبح ہو گئی۔ ناشتے کی میز پر لائبہ نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، خیریت تو ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تم رات بھر جاگتے رہے ہو۔ لائبہ، دراصل میں نے خواب میں اپنے آفس کی کلیگ زبیدہ کو دیکھا۔ وہ جیسے ہی کچن میں جا کر تیلی سلگاتی ہے، اس کا جسم آگ کے شعلوں میں گر جاتا ہے۔ لائبہ نے اسے غور سے دیکھا۔ بلاول، لگتا ہے اس حادثے سے تمہارا دماغ کو کچھ زیادہ ہی اثر پہنچا ہے۔ لائبہ، تم اب بھی میری بات کا یقین نہیں کر رہی ہو۔ اس روز میں نے خواب میں نرس روبینہ کو ٹریفک حادثے کا شکار ہوتے دیکھا تھا، اور پھر وہ دوسرے ہی روز اسپتال آتے ہوئے ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ بلاول نے جھنجھلا کر کہا، مگر لائبہ نے جواب میں خاموشی اختیار کر لی اور وہ تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ لنچ ٹائم میں اس کی نظر زبیدہ پر پڑی، جو سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب جا پہنچا۔ زبیدہ، میں تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ زبیدہ چونکی۔ کہو، کیا بات ہے؟ تمہیں تو پتہ ہے نا، میں پچھلے دنوں ایک حادثے میں شدید زخمی ہو چکا تھا۔ اسپتال میں علاج کے دوران میں نے خواب میں روبینہ نامی نرس کو ٹریفک حادثے کا شکار ہوتے دیکھا۔ دوسرے روز پتہ چلا وہ واقعی گھر سے نکلتے ہی کار کی ٹکر سے جاں بحق ہو چکی ہے۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ اس سے آگے بولنے سے اسے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی کہ نہ جانے زبیدہ کیا سوچے گی۔ تو پھر زبیدہ نے اس کی طویل خاموشی سے اکتا کر پوچھا۔ وہ بے باک اور آزاد خیال لڑکی تھی جو اپنی دوست سائمہ کے ساتھ فلیٹ میں رہتی تھی۔ زبیدہ کا کسی نہ کسی سے افیئر رہتا تھا۔ آفس میں بھی بہت سوں سے اس کی دوستی تھی جن سے وہ تحائف بٹورتی رہتی تھی۔ بلاول پھر بھی اس کی نظر میں تھی۔ آج جب بلاول نے اسے مخاطب کیا تو وہ یہ سوچ کر خوشی سے کھل اٹھی کہ وہ لائن پر آ رہا ہے، مگر یہ دیکھ کر اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی کہ وہ کچھ اور ہی راگ الاپ رہا تھا۔ ہمت کر کے بلاول نے کہہ ہی دیا، دراصل زبیدہ، کل رات میں نے تمہیں خواب میں کچن میں دیکھا۔ تم جیسے ہی تیلی سلگاتی ہو، آگ کے شعلوں میں گھر جاتی ہو۔ زبیدہ اس کی پوری بات سن کر ہنستی چلی گئی۔ اس نے کچھ ایسی نظروں سے بلاول کو دیکھا کہ جیسے اسے پاگل سمجھ رہی ہو۔ بلاول، لگتا ہے اس حادثے کے باعث تمہارے دماغ کی کچھ اسکرو ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ میری مانو تو جلد از جلد کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کر لو۔ بلاول نے اس کی بات کا برا نہ مناتے ہوئے پرخلوص لہجے میں کہا، زبیدہ، اگر تمہیں لگتا ہے میرا خواب غلط ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی جو میں نے دیکھا ہے وہ سچ ہو۔ ایسا نہ ہو مگر چند روز احتیاط کرنے میں کیا حرج ہے؟ بلاول، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ نہ ہو باس ہم دونوں کو اس طرح فضول باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیں اور ڈانٹ پڑے۔ ویسے بھی لنچ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ زبیدہ نے بیزاری سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ تو بلاول اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر جو ہوا اسے زبیدہ سے اس کی توقع ہرگز نہ تھی۔ زبیدہ نے بلاول کی کہی ہوئی باتیں آفس میں سب کو بتا دیں اور اس کا مذاق بن گیا۔ آفس ٹائم ختم ہونے تک سب اسے دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے۔ اس روز رات کو جب وہ بستر پر لیٹا تو اسے نیند نہیں آئی۔ ذہن میں بار بار زبیدہ سے متعلق دیکھا گیا خواب اسے یاد آتا رہا۔ بالآخر نصف شب کے قریب تنگ آ کر وہ کمرے سے نکلا اور بیلکنی میں کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے گھر کے سامنے والا حصہ اور سڑک صاف دکھائی دیتی تھی۔ گھر کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر کوئی لڑکی گیٹ کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ یہ کون ہے اور رات کے اس پہر میرے گھر کے دروازے پر کیوں کھڑی ہے؟ اس نے سوچا اور چلایا، کون ہو تم؟ اس کی آواز سن کر وہ لڑکی مڑی تو وہ ششدر رہ گیا۔ یہ وہی نورانی ہالے والی لڑکی تھی جسے اس نے حادثے کے بعد اسپتال کے بستر پر سرنگ میں دیکھا تھا۔
اور اس کے پوچھنے پر لڑکی نے کہا تھا لوٹ جاؤ۔ پھر جب اسے ہوش آیا تھا تو وہ ICU میں تھا اور لڑکی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا گھر سے نکلا تو اس لڑکی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ اس نے حیرت سے سوچا اور گھر واپس جانے کے بجائے فیصلہ کیا کہ زبیدہ کے گھر جا کر اس کا پتہ کرے۔ جلد بازی میں اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ وہ اس وقت شب خوابی کے لباس میں ملبوس ہے۔ ادھر زبیدہ اپنے روم میں پسندیدہ ڈرامہ سیریل دیکھ رہی تھی۔ یہ قسط وار ڈرامہ رات 11 بجے ہر ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا۔ ڈرامے کے دوران جب بریک میں کمرشل دکھائی دیے جانے لگے تو اسے چائے کی طلب ہوئی۔ وہ کچن میں گئی، چولہے کا وال کھولا اور کیبنٹ پر رکھی ماچس اٹھائی ہی تھی کہ لاؤنج میں موجود ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ ماچس دوبارہ کیبنٹ پر رکھ کر لاؤنج میں گئی اور ریسیور اٹھایا۔ کیا کر رہی ہو؟ فیضان کی شوق آواز ابھری۔ یہ اس کا نیا بوائے فرینڈ تھا جو اسے آئے دن نت نئے مہنگے ترین گفٹ دیتا رہتا تھا، اسی لیے زبیدہ اس کی زیادہ آؤ بھگت کرتی تھی۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ بور ہو رہی تھی اور ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ دراصل آج سائمہ گھر پر نہیں ہے، اسپتال میں اس کی نائٹ شفٹ ہے۔ اکیلی بور ہو رہی تھی، ڈرامہ دیکھنے بیٹھ گئی۔ اور پھر آج میری پسندیدہ ڈرامہ سیریل آ رہی ہے تم میرے ہو کہ 15ویں قسط ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، وہ دیکھنے میں مگن تھی۔ فیضان ہنسا۔ ارے میں بھی تو تمہارے بنا اداس ہوں، چھوڑو ڈرامے کی باتیں اور مجھ سے بات کرو، اور اگر کہو تو تنہائی دور کرنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا تو وہ چیپ گئی۔ بے شرمی کی باتیں مت کرو۔ ارے اس میں بے شرمی کیا ہے؟ اور ہاں، میں نے تمہارے لیے گفٹ لیا ہے، کل ضرور ملنا۔ ویسے بھی کل میں گھر پر اکیلا ہی ہوں گا۔ کیا گفٹ؟ زبیدہ نے پوچھا۔ سرپرائز ہے، خود دیکھ لینا، فیضان نے جواب دیا۔ قیمتی گفٹ کے لالچ میں وہ ڈرامہ تو کیا یہ تک بھول گئی کہ فون کی بیل سن کر وہ گیس کا وال کھلا چھوڑ آئی ہے۔ ان کی گفتگو نصف گھنٹے تک جاری رہی۔ ٹی وی کے قریب گئی تو ڈرامہ ختم ہو چکا تھا۔ چائے کی طلب تھی۔ کچن کے دروازے پر جیسے ہی پہنچی بجلی چلی گئی۔ کچن میں داخل ہو کر اس نے کیبنٹ پر رکھی ماچس اٹھائی۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت سے گیس کا وال کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی زبیدہ نے تیلی سلگائی، بھک کی آواز کے ساتھ اس کا جسم اور کچن آگ کے شعلوں میں گر گیا۔ وہ دلدوز انداز میں چیختی ہوئی دروازے کی طرف دوڑی، مگر اندھیرے کے باعث ٹھوکر لگنے کے باعث گر پڑی۔ ادھر بلاول کو موٹر سائیکل میں وہاں پہنچنے میں کافی تاخیر ہو چکی تھی۔ زبیدہ کا اپارٹمنٹ آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا تھا۔ لوگوں کا ایک ہجوم فلیٹ کے باہر موجود تھا۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچ چکی تھیں، جو کہ 3rd فلور کے اس اپارٹمنٹ میں لگی آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بلاول نے موٹر سائیکل اسٹینڈ پر کھڑی کر کے عجلت میں قریب کھڑے ایک پولیس اہلکار سے پوچھا، یہاں آگ کیسے لگی؟ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ پولیس اہلکار نے بھوکلائے ہوئے بلاول کو دیکھا، جو شب خوابی کے لباس میں بائک پر وہاں پہنچا تھا۔ 3rd فلور کے اپارٹمنٹ 107 میں آگ لگی ہے اور شاید ہی وہاں کوئی بچا ہو، مگر تم کون ہو اور کیا اس اپارٹمنٹ کے مکین تمہارے رشتہ دار ہیں؟ پولیس اہلکار نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ سٹ پٹا گیا۔ اسی اثنا میں ASI رینک کا نوجوان پولیس اہلکار ان کے قریب آ گیا۔ ASI کو دیکھتے ہی بلاول چونکا۔ وہ جمیل احمد تھا، اس کا کلاس فیلو۔ بلاول کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ بلاول، تم اس وقت یہاں اور اس حلیے میں؟ دراصل اس اپارٹمنٹ کے رہائشی زبیدہ میرے ساتھ آفس میں کام کرتی ہے۔ بلاول نے اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنے خوابوں کا ذکر بھی کیا اور کہا، کل میں نے زبیدہ کو خبردار بھی کیا تھا کہ ہوشیار رہے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ افسوس، اگر وہ میری بات کا یقین کر لیتی تو اس طرح جل کر نہ مرتی۔ ASI جمیل نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ بلاول، تمہاری قسمت اچھی ہے کہ اس کیس کا تفتیشی افسر میں ہوں، ورنہ اس حلیے کے ساتھ اور اس طرح کی بے سروپا باتوں اور تمہارے احمقانہ خوابوں کا سن کر تمہیں شامل تفتیش کر لیا جاتا۔
جمیل، تم میرے کلاس فیلو رہ چکے ہو اور پھر میرے گہرے دوست بھی ہو، پھر بھی اس طرح کی بات کر رہے ہو۔ جمیل کی بات سے اسے بہت ٹھیس پہنچی۔ جمیل نے اسے رسان سے سمجھایا، تم خود سوچو، آج کل کے جدید دور میں کون تمہارے ان بے سر و پا خوابوں کی باتوں کا یقین کرے گا؟ فی الحال تم گھر جاؤ، حلیہ درست کرو، پھر ملیں گے، اور ہاں، میرا سیل نمبر بھی لے لو۔ جمیل نے اسے اپنا وزٹنگ کارڈ تھما دیا۔ وہ گھر پہنچا تو لائبہ کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ بلاول، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ رات کے اس پہر شب خوابی کے لباس میں تم کہاں چلے گئے تھے؟ لائبہ، یہ تم کس لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو؟ میں کسی لڑکی سے ڈیٹ پر ملنے نہیں گیا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے خواب میں اپنی کولیگ زبیدہ کو جلتے دیکھا ہے۔ رات کو اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے جب بے چینی کے سبب نیند نہ آئی تو میں بالکنی میں کھڑا ہوا۔ تب میں نے سرنگ والی اس لڑکی کو دیکھا جسے حادثے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ ہمارے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں بالکنی سے اترا وہ غائب ہو گئی۔ پھر میں زبیدہ کے اپارٹمنٹ پہنچا، مگر افسوس مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ اس کا پورا اپارٹمنٹ آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا تھا۔ لائبہ اس کی وضاحت سن کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ہماری شادی کے بعد میں نے سوچا تھا کہ ہم نئی زندگی کی شروعات ہنستے مسکراتے کریں گے، مگر تمہارے ان بے سر و پا خوابوں نے آرام و سکون تک برباد کر دیا ہے۔ اس نے لائبہ کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ کوئی تلخ بات کہہ کر اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لائبہ اس کی محبوب بیوی تھی جس نے اس کے پیار میں اپنا گھر بار اور عیش و آرام کی زندگی ٹھکرا دی تھی۔ دوسرے روز تک بات آئی گئی ہو گئی اور وہ حسب معمول ڈیوٹی پر جانے لگا۔ زبیدہ والے حادثے کے بعد آفس میں اس کے بارے میں چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ کچھ اس کے خواب کو سچا سمجھ رہے تھے اور کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ بلاول کا ہی چلایا ہوا چکر ہے کہ پہلے زبیدہ کے بارے میں آگ سے جلنے کی بات مشہور کی کہ اس نے خواب میں زبیدہ کو جلتے دیکھا ہے اور پھر سازش کر کے اس کے اپارٹمنٹ میں آگ لگا دی۔ غرض کے جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں۔ اب بولنے والے کا کوئی منہ تو بند نہیں کر سکتا، اور پھر لوگ کسی بات یا حادثے کو اتنا یاد رکھتے ہیں کہاں، جلد ہی بھول جاتے ہیں۔ زندگی معمور پر آ گئی تھی۔ پھر کچھ روز بعد ایک اور خواب اس کی پرسکون گھریلو زندگی میں ہلچل مچا دی۔ اس بار اس نے لائبہ کو خود سے لڑتے دیکھا۔ وہ چلا چلا کر بلاول کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور میکے جانے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ اس نے جب اپنا خواب لائبہ کو سنایا تو وہ حسب توقع اس کا مذاق اڑانے لگی اور کہا، بلاول، میں تمہارے ان بے تکے خوابوں پر یقین نہیں کرتی۔